اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زیبا نسیم۔ آج کی جو یہ ویڈیو ہے وہ مولانا ذاکر نوری صاحب کی یہ ویڈیو ہے جس پہ میں ریئیکشن دے رہی ہوں۔ یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے سبھی لوگوں کے لیے۔ یہ جاننے کو ملے گا کہ اللہ کن 3 لوگوں کو پسند کرتا ہے، وہ کون ایسے 3 لوگ ہیں جنہیں اللہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، ساری احادیث اہم ہیں، لیکن اس حدیث کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھو۔ میں اپنے بچوں سے خاص طور پر عرض کروں گا کہ ہمارے جو مدارس کے طلباء ہیں اور ہمارے بعض مبلغین بھی جو ہیں، ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں جلدی سے ہمارا گھر، یہ پیسہ اتنا، یہ وہ ساری چیزوں اتنی فکر رہتی ہے کہ بس جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس نے صبح اس حال میں کی کہ دنیا کا غم اس کے سر پر رہا، وہ اس کی آخرت خراب ہوئی، اور وہ دنیا کے غم کی وجہ سے آخرت سے جو غفلت اس نے برتی، تو نہ دنیا اسے ہاتھ آتی ہے اور نہ اس کی آخرت سنورتی ہے۔ ارے بندے، تیرے لیے تو وہی اللہ عز و جل نے، جو تیرے لیے وہی ہے جو اللہ عز و جل نے مقدر کر رکھا ہے، تجھے تو تیرے حساب کی دنیا مل کر کے ہی رہے گی۔ اور جس شخص نے صبح اس حال میں کی کہ اس کی فکر آخرت کی تھی کہ میرا آج کا دن آخرت کے خراب ہونے والے کسی کام میں نہ گزرے، صبح کرتے ہی وہ آخرت کی فکر میں لگا رہا اور اس کی رغبت آخرت کے کاموں کی طرف تھی۔ اٹھا پہلے میں نماز فجر کی پڑھ لوں، تلاوت کر لوں، درود شریف پڑھ لوں، اب اس میں لگا ہوا ہے۔ تو اگر اس کی رغبت ان چیزوں کے اندر ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اس کی آخرت بھی سنور گئی، اور جس چیز کی طرف رغبت نہیں تھی اس کو اللہ نے اس کی طرف راغب کر دیا۔ یعنی اب دنیا اس کے پیچھے چلے گی، دنیا اس کے پیچھے چلی۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ آخرت کی فکر کرنے والے بندے کے پیچھے دنیا چلا کرتی ہے، اور دنیا کی فکر کرنے والے کے پیچھے جو ہے دنیا بالکل نہیں چلتی۔ اس لیے یاد رکھیے گا، اگر آدمی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ حریص ہے اور لالچی ہے، اس سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ لیکن اگر معلوم ہو جائے، اب جو حدیث عرض کرتا ہوں اس سے آپ پورا مفہوم سمجھ جائیں گے کہ اگر بندے کی کیفیت یہ ہے تو صرف اس سے بندہ ہی محبت نہیں کرتا، اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ اس حدیث کو آج کی نشست کی سب سے اہم حدیث کی حیثیت سے آپ دل و دماغ میں محفوظ کر لیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کون ہیں؟ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ان سے فرمایا، سب تو یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن حضرت سعد وہ ہیں جن سے حضور نے فرمایا، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ تو اتنے جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے اس بندے سے محبت رکھتا ہے۔ میں تو جب یہ لفظ محبت اور اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اندر سے کچھ فیلنگ شروع ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے سے اتنا، سب ساری کائنات کا مالک، سارے جہاں کا مالک، اور وہ اپنے بندے سے محبت فرمائے۔
یعنی اب آپ سوچیں کوئی بڑا آج کے دور میں چھوٹے وہ خالق ہو کر بندے سے، اور کیسے بندے سے محبت فرماتے. اللہ کے ولیوں کی پوزیشن یہ تھی کہ یہ قرآن کے ان اوصاف کو تلاش کرتے تھے جن اوصاف کی بنیاد پر اللہ عز و جل ان سے محبت کرنے لگے. اور قرآن میں بے شمار مقامات پر موجود ہے کہ کن صفت والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یہ قرآن مقدس کے اندر اس طریقے سے موجود ہے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی اپنے اس بندے سے محبت فرماتا ہے جو متقی ہو. کون ہو؟ اب ہم سوچیں کہ ایسا کریں گے تو دنیا محبت کرے گی، فکر چھوڑ دو. جہاں متقی بنے اللہ محبت فرمائے گا، اور اللہ اگر محبت فرماتا ہے تو خود ہی محبت نہیں کرتا. یہ بھی سن لیجئے گا، وہ صرف تنہا محبت نہیں کرتا، وہ پہلے آسمان والوں سے اللہ فرماتے کوئی اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. پھر فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ زمین والوں سے کہو کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. تو اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو مخلوق کو اس کی محبت کی طرف مائل کر دیتا ہے. اور مخلوق میں صرف انسان فرشتے ہی نہیں، زمین بھی محبت کرتی ہے، آسمان بھی محبت کرتا ہے، چرند و پرند بھی محبت کرتے ہیں. تو اللہ کن بندوں سے محبت فرماتا ہے؟ متقی. اب دوسری مستغنی، بے نیاز، کسی سے بھی ملو کوئی لالچ نہیں، بے نیاز ہے. یہ نہیں کہ سیٹھ آئے تو اب ذرا اور کیسے ہیں کیا ہیں، یہ کوئی لالچ ہی نہیں. ہاں اچھی طریقے سے ملو، اس لیے کہ ہر آدمی کسی اسٹیٹس کا ہے تو اس کے اسٹیٹس کے اعتبار سے اس سے ملنے میں کوئی پرابلم کی بات نہیں، لیکن اس کی طرف توجہ نہ ہو، لالچ نہ ہو، بے نیاز. تو مالدار تو تیرے گھر کا مالدار، مجھے کیا لینا دینا ہے. اور کیوں کریں ہم؟ اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. ہمارے آقا ہیں، بس اللہ سے یہ دعا کیا کرو. اسی لیے حدیث شریف میں یہ دعا موجود ہے، اللہم اغننا بفضلک عمن سواک. اپنے فضل سے میرے مولا تو ہمیں بے نیاز کر دے تیرے علاوہ سے. یہ دعا ہونی چاہیے. تو مستغنی یعنی بے نیاز ہے، کسی سے کوئی لالچ نہیں، کوئی آرزو نہیں، کوئی تمنا نہیں. اور میں یہ آپ کو کہہ دوں، آپ مخلوق سے تمنا اور آرزوؤں کو ہٹا کر ذرا خالق سے تمنا کر کے دیکھو، پھر وہ کس طرح سے آرزو پوری کرتا ہے آپ دیکھیں. اور تیسری چیز گوشہ نشیں ہو، یعنی اسے شہرت سے محبت نہ ہو، یار میرا نام ہو جائے، یہ ہو وہ ہو، یہ اس کے دل میں نہ ہو. وہ بھلا اپنے رب کی یاد، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. سب سے کٹ کر اس کے ذکر کے اندر، اس کے نام کے ذکر کے اندر، تمہارے رب کے ذکر کے اندر تم مصروف ہو جاؤ، اس کا ذکر کرو سب سے کٹ کر. خاتون جنت کو بطول اسی لیے کہا جاتا ہے، وہ سب سے کٹ کر اللہ کی یاد میں لگی رہتی تھی. تو یہ حدیث شریف متقی اور مستغنی. کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو؟ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ میرے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور کامنٹ کرنا مت بھولیے. ایک پیارا سا کامنٹ کر کے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا، اور آگے ہم اس طرح کی ویڈیو لاتے رہیں گے. اللہ حافظ.